ہمارے اور آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے حضرت والا کی ایک ایک بات کو اپنے حلق تلے اتار کر دل میں جگہ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے حضرت محترم بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے اس خطیب کو آواز دوں، اس مقرر کو آواز دوں جو اپنی زبان میں اور اپنے بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا چھوڑتے ہیں۔ میری مراد جناب حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کو میں شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں۔ حضرت والا مائک پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، اساتذہ اکرام اور ہمارے دوست و احباب، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے اساتذہ اکرام کی موجودگی میں اور اپنے تمام ساتھیوں کی موجودگی میں اور ہمارے گاؤں کے تمام افراد، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار، سارے کے سارے لوگوں کی موجودگی میں چند دیر کے لیے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے گنہگار بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، جنہوں نے رات دن نافرمانیاں کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، ایسے میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اس لفظ کے اندر اللہ کی طرف سے کتنی محبت جھلک رہی ہے ان بندوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا۔ ایسے گنہگار بندوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
بے شک اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ آیت کا پڑھنا اور آپ کے سامنے اس کا مطلب سمجھانا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، موجودہ وقت کے اندر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن جھوٹ بولا جا رہا ہے، رات دن وعدہ خلافی کی جا رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کر سکتا ہے. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کر سکتا ہے. مومن ہر گناہ کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ مومن کبھی نہیں کر سکتا، ایک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لیں. ہم کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، معاملات میں جھوٹ بول رہے ہیں، گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہم دھوکہ ہم دے رہے ہیں، وعدہ خلافیاں ہم کر رہے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کریں عاشق رسول ہونے کا. میرے بھائیوں، یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہم اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، اس لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا. میں کوئی خاص مقرر نہیں ہوں. انشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا اقدس مفتی امیر الدین صاحب تشریف فرما ہے، مولانا شمس الدین صاحب تشریف فرما ہے. ان کے اصل بیانات ہوں گے. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا دیا گیا ہوں چند منٹ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتلائی ہیں کہ اگر اس امت کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھ لینا کہ آسمان سے تمہارے اوپر آفت اور مصیبتیں بارش کی طرح برسیں گی. اس طریقے سے اتریں گی جیسے اگر کسی ہار کو جس کے اندر دانے پرو دیے گئے ہوں اور اس ہار کو توڑ دیا جائے، اس ہار کے دانے پہ در پہ لگاتار گر رہے ہوں. اسی طریقے سے آسمان سے تمہارے اوپر آفتیں اور مصیبتیں اتریں گی. ان میں سے چند باتیں آپ کے درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور توجہ دیں اور اپنی زندگیوں کے اندر سے ان کو نکالیں اور صحیح راستہ اختیار کریں. وہ باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، جب امت کے اندر مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھا جانے لگے تو سمجھ لینا کہ آسمان سے تمہارے اوپر آفتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو خوشی کے ساتھ ادا کرنے کے بجائے اس کو اپنے اوپر تاوان سمجھا جانے لگے، اس کو ادا کرنے کے بجائے اپنے اوپر بوجھ سمجھا جانے لگے. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتلائیے ہم لوگ اپنے مالوں سے زکاتیں کتنی نکالتے ہیں؟ ہم اپنا مال کتنا پاک کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن تمہارے مالوں کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور اس کو پکایا جائے گا، پھر اس مال کے ذریعے سے، اس تپے ہوئے مال کے ذریعے سے تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا، تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تمہارے پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ ذخیرہ ہے، یہ وہ مال ہے جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنی راحت کا سامان بنایا تھا، اس کا حق تم نے ادا نہ کیا، اس کو غریبوں تک نہیں پہنچایا، اس کو مستحقین تک نہیں پہنچایا. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ جمع پونجی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اس کا مزہ جو تم نے ذخیرہ بنا کے اپنے پاس رکھا تھا.
میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ موقع بہت زیادہ وضاحت کرنے کا نہیں ہے، صرف ترجمہ کروں گا اور مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَصَى أُمَّهُ، جب مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرنے لگے اور اپنے ماں کی نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لینا کہ آسمان سے تمہارے اوپر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں میرے بھائیوں، آج اپنے گھروں کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں، اپنے ماحول کے اندر دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہمارے میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کیسے ہیں، ہمارے اندر کے معاملات کیسے ہیں، ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہ کیے، ہم نے ماں کی فرما برداری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ماں کی نافرمانی کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اوپر آسمان سے مصیبتیں اور آفتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج ہم سب آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم سب مصیبتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر بیماریاں گھس چکی ہیں۔ کیوں گھسیں؟ کبھی اندازہ لگایا؟ اس لیے کہ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے حقوقوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے والدین کی نافرمانی کرنا شروع کر دی، ہم نے اللہ کے حکموں کو طاق کر دیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مصیبتوں کو اندر ڈھکیل دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک فطرت ہوتی ہے اور ایک شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر گنجائش رکھی ہے، لیکن فطرت میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نافرمانی کرے گی۔ اگر تم نے اپنی ماں کو دھکا مار کے باہر نکالا ہے تو تمہاری اولاد تمہیں دھکا مار کے باہر نکالے گی۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، اگر تم نے شراب پی ہے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ شراب تمہارے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ فطرت ہے، وہ نقصان پہنچائے گی۔ جب اس روئے زمین پر زنا عام ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، تو یاد رکھنا کہ یہ زمین صرف خون بہنے سے صاف ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ پاک نہیں ہوگی۔ یہ فطرت ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِي قُلُوبِهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اندر زنا عام ہو جائے، اس قوم کے اندر زنا زیادہ ہونے لگے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر موت کی کثرت ہو جائے گی، امواتیں بہت زیادہ ہوں گی۔ آج دیکھ لیجئے موتیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے اپنے کس طریقے سے پھسل رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے اپنے کس طریقے سے قبروں کے اندر جا رہے ہیں۔ نہ یہاں جوانوں کے لیے بقا ہے اور نہ بچوں کے لیے بقا ہے، نہ بڑھاپے میں بقا ہے۔ کب موت کا شکنجہ ہمیں دبوچ لے آگے، کسی کو کچھ پتا نہیں میرے بھائی۔ آج زنا عام ہوا، ہماری نوجوان نسل آج بھٹک گئی۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں، 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے گا کہ جو میں نے تم کو عمر دی تھی، جو میں نے تم کو زندگی دی تھی، وہ تم نے کہاں گزاری، کہاں ختم کری، کیسے گزاری، نافرمانیوں سے گزاری یا اللہ کی فرما برداری کر کے گزاری۔ یاد رکھنا کہ یہ جان، یہ عمر، یہ مال، جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور امانت کے اندر ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر خیانت کی تو اللہ کی پکڑ لازم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔
وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کے مدہوشی کے اندر اپنی جوانی برباد کر دی، زنا کے اندر لگے رہے، سٹے بازی کے اندر لگے رہے، جوا کھیلتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کی اور رات دن گناہ کیے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اس جوانی کے بارے میں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ وہ جوانی تم نے کہاں گزاری، کس مشغلے کے اندر گزاری، کیا اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے گزاری، کیا اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے گزاری۔ آج ہم حکومتوں کو گالی دے رہے ہیں، آج ہم فلاں ملک کو گالی دے رہے ہیں، آج ہم حاکموں کو گالی دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم خود کو نہیں دیکھتے اپنی زندگیوں کے اندر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کی کارواں کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا، جن میں ایمان والوں کو رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں ساری قوم کا رہنما بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان ایمان والوں کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو نیک عمل پر چلنے والے ہیں، جو نیک راستے پر چلنے والے ہیں، جو اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ایمان کے سارے تقاضے پورے کیے تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت تمہیں پھر خلافت عطا فرمائیں گے، تمہیں پھر اس دنیا کے اندر حاکم بنائیں گے، اس روئے زمین کی حکومت تمہاری ہوگی۔ وہ مکمل ایمان کیا ہے؟ اس مکمل ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کے نزدیک اس کے تمام گھر والے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ آپ جائزہ لیجئے، ہمیں محبت کس سے ہے؟ اپنی اولاد سے۔ ہمیں محبت کس سے ہے؟ اپنے مال سے۔ وہ مال، وہ اولاد جو سب موت پر ختم ہو جائیں گی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد ہماری آزمائش کی چیزیں ہیں، اللہ نے آزمانے کے لیے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لہذا اگر تم نے دین کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاری ہوگی تو یہ اولاد بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی اور یہ مال بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ میرے بھائی، یہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر آپ کو، یہ دنیا اور یہ دین الگ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اگر یہ دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن اسباب کو ہم اختیار کر رہے ہیں، جن چیزوں کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں اور جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ شریعت کے مطابق لے آئیے، آپ کا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کا بیوی کے ساتھ رہنا بھی عبادت بن جائے گا، آپ کی جو آپ اگر قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، آپ سنت کے مطابق اس کے اندر جائیے اور اس سے فارغ ہوجئے، آپ کا یہ بھی عبادت بن جائے گا، دنیا کی ہر چیز عبادت بن جائے گی۔ آپ اگر تاجر ہیں تو تجارت امانت داری کے ساتھ کیجئے، کمی بیشی مت کیجئے، جھوٹ مت بولیے، دھوکہ مت کیجئے، فریب مت کریے، آپ کی تجارت عبادت بن جائے گی۔ لہذا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جتنے اسباب ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے آئیے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہر چیز عبادت بن جائے گی، ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا جاگنا بھی عبادت، ہماری تجارت بھی عبادت، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا بھی عبادت، ہمارے کھیتی کے اندر رہنا بھی عبادت، ہر ایک چیز عبادت بن جائے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ آج مسلمان قوم پیچھے کیوں جا رہی ہے؟ آج مسلمان قوم کیوں پستہ حالی کے اندر ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم تعلیم میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تعلیم ہونی چاہیے، دین جو ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔
جہالت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، ناواقفیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، معاشرے کے اندر کیسے رہا جائے۔ آپ کے اس جلسے کے اندر پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے جلسہ اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کیا ہے؟ میں آپ کو مثال لے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرا جسم ہے، بدن، اس کو سمجھ لیجیے پورا معاشرہ۔ یہ کیا ہے؟ پورا معاشرہ ہے۔ میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا سر، میری ناک، میری آنکھ، میری کان، ہر ایک چیز اسے معاشرہ مان لیجیے۔ اور ان کے اندر، اس جسم کے اندر اگر کہیں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی پھوڑا یا پھنسی نکل جائے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں اور اس پھوڑے کا علاج کراتے ہیں، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی سمجھ لیجئے ہم جن کے درمیان میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، جن بستیوں کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک معاشرہ ہے۔ اور اس کے اندر اگر کوئی برائی پیدا ہو جائے، کوئی نقصان پیدا ہو جائے، کوئی گناہ آ جائے، کوئی نافرمانی داخل ہو جائے، دین کے علاوہ کوئی کام ہونے لگے، بس اس کی اصلاح کر دیجئے۔ یہ ہے اصلاح معاشرہ، یہ ہے اصلاح معاشرہ۔ ہر انسان، میرے بھائیوں، یہ پروگرام، یہ تقریریں، یہ واعظ و نصیحت اور آپ کو جمع کرنا، رات میں آپ کو جگانا اور اس طریقے سے دور دراز سفر کر کے علماء کرام کا آنا، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف ایک کام کر لیجئے، اور وہ یہ کام یہ ہے، آپ دوسروں کے گریبانوں میں مت جھانکیے، صرف آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، اپنے اندر دین لے آئیے۔ میرے اندر کیا کمی ہے؟ میں شراب تو نہیں پیتا ہوں، میں جوا تو نہیں کھیلتا، میں گالی تو نہیں دیتا، میں اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں، میں نماز تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اللہ کی حکم عدولی تو نہیں کر رہا، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہوں۔ نبی کی سنتیں میری زندگی کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان صرف اپنی اصلاح کر لے، ایک کرے گا، دوسرا کرے گا، سارے لوگ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا اصلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ ہر ایک انسان سوچ لے، کوئی کسی کے گریبانوں میں جھانکو۔ آج سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوئی ہے، ہر ایک آدمی دوسرے کے اندر خامی نکالنے کی جگاڑ میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہی میرا بھائی اگر دوسروں کی خامیاں تلاش نہ کرے، صرف اپنی اصلاح کر لے، میرے بھائیوں، پورا معاشرہ سدھر جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے بتایا، چند باتیں بتلائی ہیں، وہ اگر ہمارے اندر ہے تو ان کو ہمیں نکالنا پڑے گا۔ وہ کیا کیا ہے؟ ان میں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب تمہارے اندر ناچ گانے والی عورتیں، گاجے ساجے کا، گانا بجانے کا، ناچ رنگ کا، جب یہ ماحول پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ ابھی حضرت مولانا استاد ہمارے مولانا عبدالخالق صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ہم سے کچھ سالوں پہلے لوگ صحیح نہج پر چل رہے تھے، صحیح طریقے پر چل رہے تھے، لیکن اب پھر نافرمانیوں کے اندر لگ گئے، رسم و رواج کے اندر لگ گئے، طرح طرح کی خرافاتوں کے اندر لگ گئے، بیاہ شادیوں کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گانا بجانا، ڈھول تاشے، ڈی جے، برات کا چڑھنا اور یہ ساری خرافاتیں، اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب تمہارے اندر ناچ گانے کی محفلیں لگنے لگے، جب تمہارے اندر گانے باجے کی آوازیں آنے لگے، ناچنے گانے والیاں آنے لگے، تو سمجھ لینا کہ تم پر آسمان سے مصیبتیں بارش کی طرح برسیں گی اور پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج یہی سب چل رہا ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی آپ کو بھی اپنی حالت بدلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ باطل طاقتیں کہاں پہنچ گئی، فرقہ پرست طاقتیں کہاں پہنچ گئی، آج دشمنان اسلام کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا وہ ایمان جو ہماری اس پڑوس والی مسجد تک نہ پہنچا سک رہا ہو،
وہ ایمان قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں کیسے لے جائے گا؟ کیا کبھی غور کیا وہ مسجدیں جن کو تم نے بنا کے کھڑا تو کر دیا، آباد کون کرے گا؟ مسجدیں خود دعائیں اور بددعائیں دیتی ہیں۔ مسجد کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے نے مجھے آباد کیا، تو اسے آباد فرما، اور جس نے مجھے برباد کیا تو اسے برباد کر دے۔ رات دن ہم ان کی بددعائیں لے رہے ہیں، رات دن ہم ان کی بددعائیں لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ناسور بن کے چھپی ہوئی ہیں، انہیں ہمارے اندر سے نکالنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے خطبے کے اندر ایک دوسری آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے جو ہمارے اندر سے نکل گئی جب تک ہم وہ چیز اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن کریم، یہ شریعت مطہرہ، یہ شریعت محمدیہ جس کو تمہیں دے کر بھیجا گیا، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے، اسے پہنچا دو ایمان والوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کری تو اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا جو آج باطل طاقتیں ہمارے سامنے سپر پاور بننا چاہتی ہیں، جو دشمنان اسلام ہمارے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ دشمنان اسلام جو ہمارے نبی کی تاریخ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ساری باطل طاقتیں اگر طاقت لگا لیں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے پیروں کو ایسا جما دے گا، ایسا کھڑا کر دے گا کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی اگر ہلانا چاہیں گی تو وہ ہلا نہیں سکتی۔ کیا صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا نہیں فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو۔ اللہ میری اور تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھلایا اور کر کے چلے گئے۔ ان کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا آسان ہو گیا، اپنا وطن چھوڑنا آسان ہو گیا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مٹانا آسان ہو گیا، اپنی گردنیں کٹا دی، اپنے ہاتھ کٹا دیے، اپنے پیر کٹا دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، تڑپ تڑپ کے گلے مل رہے تھے خنجر سے، بڑے غضب کا کلیجہ تھا مرنے والوں کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سے جان نہیں مانگی جا رہی، آج ہم سے جان نہیں مانگی جا رہی، صرف یہ مانگا جا رہا ہے آپ 24 گھنٹے میں سے اپنا وقت اتنا دے دیجئے کہ آپ اپنے مقام پر رہ کر آپ اپنی مسجد کو آباد کرنے والے بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم دنیا کی مشکلوں کو حل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں آرام سے رہنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی مولانا نے ایک سورت پڑھی تھی، اس میں ایمان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایمان ہے ہمارے پاس، عمل صالح نہیں ہے۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ عمل صالح بھی ہے، ایمان بھی ہے، اس کے بعد وتواصوا بالحق، اللہ کی دعوت دینی ہے، کیونکہ اللہ نے 2 مقصد سے دنیا کے اندر بھیجا، اپنی عبادت اور اپنی دعوت۔ اللہ فرماتا ہے تم میں اس انسان سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود عمل پر تیار ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ خود ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم جہنمی بنیں گے یا جنتی بنیں گے، ہمیں عمل پر آنا ہے۔ سنتے سنتے بہت سالیں گزر گئیں، اب تک ہم سن رہے ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں،
عمل کرنے والے بن جائیں. جب تک عمل نہیں کریں گے, اپنی زندگی کے اندر دین داخل نہیں کریں گے, تو یاد رکھنا اللہ کی مدد نہیں آ سکتی, اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. ہمیں اور آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں, جو باتیں میں نے کہی اور آپ نے سنی, ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع تو اور بھی تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے مقررین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ اصل بیان ان کا ہوگا. کوئی بھی شخص یہاں سے اٹھ کے نہ جائے. کبھی اور موقع ملے گا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ کے درمیان میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ, بہت ہی مدلل اور مفصل بیان ابھی مولانا محمد ہاشم صاحب ہمارے اور آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. اسٹیج کے بالکل سامنے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ان بچوں کی پیشانیاں دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. میں یہ شعر پڑھ کر آپ حضرات کے جذبات کو جو ہے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. شعر یہ ہے کہ میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو, میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو, کہ میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں. میرے خدا ابھی دنیا سے مت اٹھا مجھ کو, میرے لال ابھی عین غین پڑھتے ہیں. اور میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین, میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین, نماز جس پہ میرے والدین پڑھتے ہیں. میرے لیے وہ چٹائی ہے جنتی قالین, نماز جس پہ میرے والدین پڑھتے ہیں. اور بڑی حسین ہے معصومیت بچپن کی, بڑی حسین ہے معصومیت بچپن کی, حسین لکھو تو بچے حسین پڑھتے ہیں. اب آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے, اب آئیے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور